السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ جو لیسن پڑھ رہے تھے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دو چیزیں رہتی ہیں جو کہ ایکسپلین کرنے والی ہیں، تو پہلے وہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اگلا سبق بھی آج ہی شروع کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسم معرفہ کی جو پہلی چار اقسام ہیں، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول، یہ چاروں اقسام بذات خود اسم معرفہ ہیں، ان کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا، یہ کیونکہ خود معرفہ ہیں۔ صرف ایسے کچھ الفاظ ہیں اسم علم کے، اسم ضمیر اور اسم اشارہ اور اسم موصول جو ہیں، یہ تو الفاظ ہی دوسری طرح کے ہیں، یعنی کہ اسم علم کی جگہ استعمال ہونے والے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کسی صورت بھی نہیں آتا۔ لیکن جو اسم علم کے کچھ الفاظ ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی آپ کو الف لام لگا ہوا ملے گا، جبکہ وہ اسم علم ہوں گے ویسے ہی، لیکن وہ اس لیے ہے کہ عربی والے جو ہیں وہ اس کو اسی طرح سے یوز کرتے ہیں کہ الف لام لگا کے، جبکہ اگر نہ لگایا جائے تب بھی وہ اسم معرفہ ہی ہے، اور اگر لگا دیں تو وہ پھر بن ہی معرفہ رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف سے ان کسی بھی لفظ پہ الف لام نہیں لگا سکتے، صرف جس پہ جو ہے عربک گرامر والے لگائیں گے تو پھر ہم بھی اسی پہ بس لگائیں گے۔ جس طرح آپ قرآن میں دیکھیں گے الروم آتا ہے، سورہ روم میں آئے گا لفظ روم کے بارے میں، تو الروم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ملک ہے اور اس کو ضرورت نہیں تھی لیکن وہ استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، لیکن اس کے علاوہ کسی پہ نہیں لگائیں گے۔ جس طرح الپاکستان وہ کہتے ہیں، پھر المدینہ آتا ہے لیکن مکہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے نہیں لگتا۔ اسی طرح کچھ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے العباس لکھتے ہیں وہ، پھر الحسین حسن لکھتے ہیں، الحسین لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے صرف یہ مطالعے سے ہی پتہ چلے گا کہ جتنا عربی میں زیادہ جائیں گے، عربی کو زیادہ پڑھیں گے، تو پھر پتہ چلتا جاتا ہے کہ کس اسم علم کے ساتھ وہ الف لام لگائیں گے۔ ہیں بے شک بہت تھوڑے الفاظ اس طرح کے، لیکن پھر پتہ چلے گا کہ کون کون سے لفظ کے ساتھ وہ الف لام لگاتے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں، تو اس میں جو الف لام میں الف ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ الف پہ جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ الف جو ہے اس کا نام پھر یہ کیا ہوتا ہے، حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے۔ اور جو لام ہے اس لام کا نام ہوتا ہے لام تعریف، یعنی کہ ان دونوں کا جو الف لام لگا کے ہم اس نکرہ کو معرفہ بنا رہے ہیں، ان دونوں کا اپنا اپنا ایک نام ہے۔ جب حمزۃ الوصل اور لام تعریف کو ہم لگاتے ہیں نکرہ اسم پہ تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اب جب ہم لام تعریف لگاتے ہیں نکرہ اسم پہ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو جو حروف الہجا ہیں وہ دو طرح کی قسم میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم لام تعریف لگاتے ہیں تو جو نکرہ اسم کا پہلا حرف ہوتا ہے اس پہ دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ہے لام تعریف لگانے سے وہ مشدد ہو جائے گا، یعنی کہ اس پہ تشدید آ جائے گی، تو اس تشدید آ جائے گی۔ اور دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ اس پہ تشدید نہیں آئے گی، وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے تو کیا ہوتا ہے، ایک حروف کو کہتے ہیں جن کی دو اقسام میں ہو جاتے ہیں، تو ایک قسم ہے شمسی حروف کی اور ایک قسم ہے قمری حروف کی۔ قمری حروف وہ ہوتے ہیں جن میں کہ جب الف لام نکرہ اسم میں لگائیں تو نکرہ اسم کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، وہ صرف ایک حرکت پڑھا جاتا ہے، اور جو لام تعریف ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ہم حمزۃ الوصل کو لام تعریف کے ساتھ ملا کے اس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں کیا ہوگا کہ لام تعریف آپ کے پاس لکھنے میں بھی آ رہا ہے اور آپ کے پاس پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ جس طرح سے الکتابو ہے، یہ لفظ تھا کتابن، اب کتابن سے پہلے الف لام لگایا تو جو حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر ہمیشہ آپ حمزۃ الوصل پہ آپ ہمیشہ جو ہے زبر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے الکتابو سے پہلے الف لام لگایا تو اب آپ نے کیا کیا کہ لام کو سکون دے دیا اور حمزۃ الوصل پہ ہوگی ہی زبر،
اور کتابن کا کتابن، کتابن میں بس تنوین ہٹی اور کاف کے نیچے جو زیر تھی وہ ویسے ہی رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ کتابن پہ جو ہے وہ کاف حرف پہ کی اپنی صرف ایک حرکت ہی ادا کر رہا ہے اور اس پہ کوئی تشدید نہیں آئی، اور جو الف لام ہم نے لگایا ہے اس میں کس طرح سے ہے، وہ ادا ہو رہا ہے الکتاب، یعنی کہ ال کی آواز آپ کو آ رہی ہے، تو ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لام لکھنے میں بھی آ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ لیکن جو شمسی حروف ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ال لگاتے ہیں تو جو نکرہ اسم کا پہلا حرف ہوتا ہے وہ مشدد ہو جاتا ہے، اور اس میں جو پھر لام تعریف ہے وہ صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ پھر وہ نکرہ اسم کا پہلا حرف اور حمزۃ الوصل آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کی آواز ادا ہوتی ہے، اور لام صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جس طرح الرسول، اس میں ہم دیکھیں گے الرسول کہہ رہے ہیں، لام بالکل بھی ادا نہیں ہو رہا اور لام صرف لکھنے میں آ رہا ہے، یہ اس کو معرفہ بنا رہا ہے نکرہ کو، لیکن صرف لکھا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا۔ تو اسی لیے جو الفاظ مشدد کر دیتے ہیں کسی حرف کو، جو اس الفاظ نہیں حرف، جو الفاظ جو حرف مشدد ہو جاتے ہیں وہ شمسی حروف میں آ جاتے ہیں، اور جو حرف مشدد نہیں ہوتے وہ قمری حروف میں ہی رہتے ہیں۔ تو ان کا نام شمسی حروف اور قمری حروف اسی حساب سے رکھا گیا ہے کہ آپ دیکھیں الشمسو، جب ہم شمسن کو معرفہ بنائیں تو اس میں ہم پڑھیں تو الشمسو بنتا ہے، تو اسی لیے ان کے اس الشمسو کے حساب سے اس کا نام شمسی حروف رکھا گیا ہے۔ اور القمرو جو ہے، جو قمر ان سے بنتا ہے تو وہ القمرو بنتا ہے، اور قمرو جو ہے وہ پھر اس میں لام لکھا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے، تو اس حساب سے ان کا نام قمری حروف ہے۔ اب حروف الہجا میں 28 حروف ہیں، تو وہ 14 ہی حروف جو ہیں وہ قمری ہیں اور 14 ہی حروف شمسی ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ویسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک جملہ عام طور پر ہر کسی کو سکھایا جاتا ہے قمری حروف یاد رکھنے کے لیے، کہ جب وہ جملہ یاد رکھ لیں تو پھر قمری حروف آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور پھر باقی جو بچ جائیں گے حروف وہ سارے شمسی حروف ہو جائیں گے۔ تو یہ جملہ یہی ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، آپ اس میں ایک ایک حرف جو جو استعمال ہوا ہے وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے قمری حروف ہیں، اور جب ان سے الف لام لگائیں گے ان سے پہلے کسی بھی لفظ میں تو یہ جو ہیں مشدد نہیں ہوں گے، صرف ایک حرکت پڑے جائیں گے اور الف لام میں لام بھی پڑا جائے گا ان کا، اور باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ صرف پھر شمسی حروف ہوں گے اور وہ مشدد بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔